نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ربیع یہ بہار کا معنی دیتا ہے۔ پتہ چلتا ہے اس مہینے میں بہار آئی، اور ایسی بہار آئی کہ آج تک یہ مہینہ ربیع الاول کہلاتا ہے۔ آج کے بیان میں چند باتیں ہم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند باتیں اپنی بساط تک عرض کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہماری طرف سے نذرانہ عقیدت ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کچھ کہنے، کچھ سنانے، کچھ سننے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آقا کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ علماء یوں لکھتے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن تھا، تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کون سی تھی، اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ بعض فرماتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، اور غالباً بعض نے کچھ اور بھی لکھا ہے۔ مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم نے فرمایا کہ محققین نے جو فیصلہ کیا ہے، کئی کتابوں کا حضرت نے ذکر فرمایا، ان میں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم کتاب پہلے نمبر پر حضرت نے ذکر فرمائی کہ ان محققین علماء کے نزدیک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن تاریخ تھی 9 ربیع الاول، ان تاریخ تھی 9 ربیع الاول۔ کچھ حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ 12، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو بھی 12، اور پیدائش کی تاریخ بھی 12، اور مہینہ ربیع الاول۔ لیکن مورخ اسلام نے فرمایا کہ یہ اقوال بھی آ رہے تھے چلے ہوئے، لیکن محققین نے بڑی تحقیق کے بعد یہ چیز پیش فرمائی، تو اب اس چیز کو ماننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اور وفات ہوئی 12۔ اس پر ایک مصر کے عالم کا بھی حوالہ موجود ہے، وہ حوالہ لگ بھگ آج سے 200 سال پہلے کا ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ کیلنڈر کی تحقیق سے پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ ہمارے اکابر نے بڑی ایک عجیب انمول بات بیان فرمائی کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کے جنم دن نہیں مناتے، وہ انبیاء کے فرامین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کتاب بخشتے ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو قرآن بخشا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بخشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو قرآن اترا ہے
اس کے 30 پارے ہیں۔ سوال ہوا حضور سے دنیا کو کیا ملا؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا حضور سے دنیا کو 3 چیزیں ملی، قرآن، سنت اور امت۔ سبحان اللہ۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ آیت تینوں کو بیان کر رہی ہے، قرآن، سنت، امت۔ یہ تینوں حضور کی وراثت ہے۔ حضور کی نبوت بھی قیامت تک، قرآن بھی قیامت تک، حضور کے فرامین بھی قیامت تک، اور حضور کی یہ امت بھی قیامت تک۔ کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہماری محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، ہمارے رسول کے نقش قدم پر آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والو یہ ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے تمہیں محمد دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے حضور آئے ہیں، یہ خدا کا احسان ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات بھی سنتے چلے جائیں، اگر کسی کو ایمان کا نور ملا یہ بھی خدا کا احسان ہے۔ اس لیے اگر کوئی بائی چوائس مسلمان ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ میں استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں جن کو اگر ماں باپ سے ایمان ملا، مانا یہ کہ ماں باپ مسلمان تھے، اولاد مسلمان ہو گئی، حضرت فرماتے ہیں اس پر بھی خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر کر دین ایمان، دین اسلام اور ایمان نصیب کر دیا۔ خدا نہ کرے اگر آپ اور ہم کہیں غیروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ایمان کی تلاش کے لیے جس محنت کی ضرورت پڑتی ہے کیا پتا آپ اور ہم اس کے لیے وقت ہی نہ نکال پاتے۔ گھر میں بیٹھے بٹھائے ایمان کا نور مل گیا، اس پر خدا کا شکر ادا کیا کر۔ لیکن چلتے چلتے یہ بات بھی سنتے چلے جائیں جو مولانا بخاری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں۔ امام بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو آپ جانتے ہیں صدیاں ہو گئی اس دنیا سے چلے گئے، یہ مولانا بخاری اور ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، عقیدت ہونی چاہیے لیکن عقیدت وہی سجتی ہے جو عقیدے کے مطابق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم پا کے فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگانی، میری موت سب کچھ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ، وہ جو تمام جہانوں کا پالن ہار، وحدہ لا شریک۔ علماء فرماتے ہیں یاد رکھیے گا ایک ہوتی ہے ذات رسول، ایک ہوتی ہے بات رسول، اور فرمایا ذات رسول پر عام طور پر بات کرو نا جس کو کہا جاتا ہے جمال، جس کو کہا جاتا ہے جمال، اس کے لیے کوئی خطرے نہیں ہوتے۔ صورت اگر میں بیان کروں کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ ہے؟ ہاں، فرمایا خطرہ تب ہے جب سیرت بیان کرو۔ پھر فرمایا یہی بات ہے جہاں تک بات ذات کے حوالے سے ہوتی ہے تو عموماً کوئی اختلاف نہیں کرتا، سامنے اختلاف تب کرتا ہے جب رسول کی بات آپ پیش کرو گے۔ آپ دیکھ لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے جو جان نثار تھے وہ جان لٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب موقع آیا رسالت کا اور نبوت کی بات کا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے اور سامنے وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے، حضور علیہ السلام نے جب رسالت کی بات بیان فرمائی جو جان نثار تھے پہلا پتھر اسی نے مارا۔ شیخ العرب والعجم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، حضرت فرماتے ہیں منہاج مسلم میں کہ اگر ہم کوئی تاریخ پڑھتے ہیں یا کئی حضرات کے فرامین پڑھتے ہیں تو وہ عام طور پر کہیں نہ کہیں لکھتے ہیں کہ بر صغیر میں ایسے حضرات آئے کہ لاکھوں کو کلمے پڑھا گئے۔ ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 10 سال پیغمبر نے مکے میں اپنی زندگی لگائی لا الہ الا اللہ۔ مکے والے کتنے سدھرے تھے؟ وہ کتنے سدھرے تھے 10 سالوں میں؟ بات وہی آ کے یہی تان ختم ہوتی ہے، جیسے اقبال مرحوم نے فرمایا تھا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ شیخ العرب والعجم نے منہاج مسلم میں فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر بات پیغمبر نے عقیدے پہ کی ہے، بلکہ مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احادیث طیبہ میں پہلی حدیث ہی یہی ہے۔ کون سی؟ قولوا لا الہ، فرمایا یہ حضور کی تمام احادیث میں سے پہلی حدیث ہے۔
کہ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ علماء مفسرین اس آیت کا معنی لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو، میرے رسول نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی کیا شان ہے ہمارے اللہ کی۔ آپ نے خود سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک زندگی تھے، اگر کسی کو تکلیف پہنچتی تھی حضور پر کیا عالم گزرتا تھا۔ یعنی اتنے رؤوف، اتنے رحیم امت پر یہ عالم تھا حضور علیہ السلام کا کہ ایک صحابی پاس آتے ہیں، ان کی نگاہ نہیں ہے، یعنی آنکھوں کا نور نہیں ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اتنے میں غیر آ جاتے ہیں، غیر سمجھے ہیں نا آپ، اچھا غیر آ جاتے ہیں، وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہیں، دعوت تبلیغ پیش کرتے ہیں، اتنے میں وہ نابینا بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پاک دل میں خیال گزرتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں ہی، اور ان لوگ عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری شان آن میں فرق آتا ہے، ان کو تھوڑا دور کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ اگر میں ان کی طرف التفات نہ بھی کروں، ان سے بات کر لوں، کوئی ایسی بات، اب صرف یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن نازل کرتے ہیں عبس و تولی، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ان غیروں کے لیے بھی تو حضور کتنے پریشان تھے کہ یہ تو الحمدللہ ایمان والا ہے، یہ ایمان میں آ جائیں، ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ اس واقعے سے حضور کی شفقت بھی تو سمجھنی چاہیے یا نہیں سمجھنی چاہیے؟ اچھا اس کے ساتھ دیکھ لیں آج آپ اور ہم کتنے کس دور سے گزر رہے ہیں۔ بات ایک چھوٹی سی یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، علماء نے لکھا ہے ایک مائی تھی، حضور علیہ السلام کی صحابیاں تھیں، نگاہ ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ آقا آپ کی صحبت چاہتے ہیں کہ ملے، بیٹھیں آپ کی باتیں سنیں، لیکن اب آنکھوں سے معذوری ہے، وجود ساتھ نہیں دیتا، اگر آپ کبھی کبھی ملنے آ جایا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مائی ہم ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد آیا کریں گے انشاءاللہ، یہ حضور نے وعدہ فرمایا۔ اور سیرت کے علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، ہمیشہ حضور علیہ السلام جب جمعہ پڑھاتے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام ان مائی سے ملاقات کے لیے جاتے۔ کبھی کبھی کوئی پوچھتا کہ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ایک مائی سے وعدہ ہے، اس وعدے کو نبھانے جا رہے ہیں۔ آگے سنیں کہ تاریخ کی وہ کتابیں بتاتی ہیں جب حضور ان کے گھر جاتے تو وہ حضور علیہ السلام کی ضیافت میں، حضور کے احترام میں، مہمان نوازی وغیرہ میں وہ ایک پیالہ لیتی جو لکڑی کا یا پتھر کا ہوتا، اس میں وہ زیتون کا تیل ڈالتی، اس میں شلجم کے پتے ڈالتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کرتی، حضور روٹی کے ساتھ اس کو تناول فرماتے، پھر حضور علیہ السلام واپس آ جاتے۔ جب حضور علیہ السلام کی زندگی کا آخری موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مائی کا خیال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفیق دم ہجرت کو بلایا، فرمایا صدیق ان مائی کو جا کر کہہ دینا کہ اب ہمارا انتظار نہ کرے، اب ہم نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب حضور کے جانے کا وقت آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں اور دنیا والو ہم نے جو محمد الرسول اللہ تمہیں دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان یہ ہے کہ تمہاری کوئی تکلیف انہیں گوارا نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے ایک چیز چلتے چلتے میں عرض کر دوں، یہ جتنے اعمال، یہ میں بھی اس میں ہوں، یہ نہیں کہ صرف آپ ہیں، سارے ہیں اس میں۔ کوئی عمل اگر کرتے ہو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے عالم برزخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر آپ اور ہم اچھا عمل کرتے ہیں حضور خوش ہوتے ہیں، اگر آپ اور ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں وہ بھی تو پیش ہوتا ہے، پھر حضور پر کیا کیفیت گزرتی ہوگی یہ آپ سوچیں۔ اس لیے اگر کبھی کوئی غلط کام کرنے چلا کرو تو پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ صرف یہ یہاں بات نہیں رکے گی، آخرت میں تو خیر پوچھ ہوگی، اس سے پہلے بھی حضور پر آپ کے ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ یہ تو بڑی جرت کی بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ حضور یہاں آ جاتے ہیں ہمارے اعمال دیکھنے، یہ اس کے تو ہم جرت نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہرحال
इसलिए इससे पहले खुदा न करे अगर कोई ऐसी बात होती है, नमाज का वक्त आया नमाज नहीं पढ़ते हो, तो याद रखना क़यामत के दिन तो सवाल होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले भी हुजूर अलैहिस्सलाम तक इत्तला पहुंचेगी कि आपके फलां उम्मती ने नमाज नहीं पढ़ी, आपके फलां उम्मती ने ये झूठ बोला, आपके फलां उम्मती ने ये धोखा दिया, और अगर कोई नेकी का काम किया है तो वो भी हुजूर को बताया जाएगा। तकारीर आप भी सुनते रहे, हम भी सुनते रहे, सुनते रहेंगे, सवाब में तो कोई बहस नहीं है, लेकिन एक कदम आगे भी तो बढ़ना चाहिए कि कोई बात पल्ले भी तो पड़े, कोई फर्क भी तो हो। अगर आप और हम सीरत सुने, ठीक है, सवाब से कौन इनकारी है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं कल भी नमाज नहीं पढ़ता था, मैं आज भी नमाज नहीं पढ़ता हूं, तो यह मरहला तो फिर अफसोसनाक है। दुआ किया करो कि अल्लाह ताला सही उलमा नसीब फरमाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस मिंबर और मेहराब पर अगर गलत लोग आएंगे, आप खुद गलत होंगे। क्यों? आप ये सोचेंगे यार इसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी रखी हुई है, इतना सोना कपड़ा पहना हुआ है, ये झूठ थोड़ा बोलेगा बेचारा, ऐसा ही है या नहीं? अब फिर मेरी मर्जी, मैं आपसे मिलाद करवाऊं, मैं आपसे जुलूसों में जाने के लिए कहूं, मैं आपसे कहूं कि 4 रकात नफल पढ़ लो तो 70 साल की नमाजें माफ हैं, बस बात खत्म। आपको तो वहमो गुमान भी नहीं होगा शायद कि यार इस मिंबर पर कोई शख्स बैठा गलत भी बोल सकता। नहीं, ऐसा नहीं करो। और एक चीज सुन ले, ये नहीं है कि ऐसे लोगों से सुनकर बात सुनने के बाद आप अमल करोगे तो आप बरी हो जाओगे, नहीं, ये याद रखना। फरमाया मेरे वो रसूल हैं जिन पे तुम्हें जरा सी अगर तकलीफ पहुंचती है गिरा गुजरती है। कि अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। कुरान की शान ये है जो कुरान के पीछे चले अंधेरों से उजाले में आए। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी शान ये है जो हुजूर के नक्शे पा में चले अंधेरों से उजाले में आए। कि अल्लाह फरमाते हैं लाअमरुका, मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं हुजूर की जिंदगी की ये शान है, अल्लाह ने किसी की जिंदगी की कसम कायनात में नहीं खाई है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी की खाई है। सुभान अल्लाह। लाअमरुका, मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम है। आप जरा खुद सोचें। अच्छा, कभी कभी ये सवाल पैदा हो सकता है, आप और हम मखलूक की कसम खाएं जायज है? नहीं। याद रखिएगा, सिवाय खुदा के नाम की कसम खाना किसी की और के नाम की जायज नहीं है। तो यहां सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह ने जो फरमाया है लाअमरुका, मेरे नबी तेरी जिंदगी की कसम है, अल्लाह ने फिर हुजूर की जिंदगी की कैसे कसम खाई? उलमाए मुफस्सरीन लिखते हैं आप और हम मखलूक हैं, हुक्म के पाबंद हैं, वो खालिक है, उसकी मर्जी जो कसम खाए। मेरे नबी पाक है वो जात जो ले गई आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और क्यों ले गई? अल्लाह फरमाते हैं वो वादी जहां हमारी बरकतें बरसती हैं, हम चाहते थे मेरे नबी हमारी निशानियां देखे। सुभान अल्लाह। नहीं समझ आई बात आपको? सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर का आप खुद सोचें, हमारे एक अकाबिर थे, वो फरमाया करते थे आप और हम चलें वो सफर कहलाएगा। हुजूर की ये शान है, जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आए हैं, ये इस्तिलाह बन के इसरा कहलाया है। जब हुजूर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक गए हैं, ये इस्तिलाह बन के मेराज कहलाया है। ना इसरा का इनकार जायज है, ना ही मेराज का इनकार जायज है। इसरा भी जीती जागती हालत में हुआ, मेराज भी जीती जागती हालत में हुआ। ना इसरा ख्वाब था, ना मेराज ख्वाब था। समझ आई बात या नहीं समझ आई? ये हुजूर की वो शानें हैं। मैंने इब्तिदा में कहा, अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये था कि हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश हो जाए। दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलते चलते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो शान ये है, अल्लाह ने हुजूर को तो वो इज्जत बख्शी है कि आप यकीन करें बयान करने वाले बयान करते करते थक जाएंगे, हुजूर की शान की इंतहा नहीं नजर आती है। मैं गलत कह रहा हूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो ये शानें हैं जो कुरान बयान करता है। बाकी आप खुद सोच लें, जब हुजूर की शान को कुरान बयान कर रहा है, बाकी क्या करें?
اب حضور علیہ السلام کے یہی تو انوار ہیں، جب سامنے رکھے تو ہر اہل دل نے حضور کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدتیں پیش کی ہیں، اپنے نذرانہ عقیدت پیش کی ہے۔ اور قرآن پاک کو دیکھیں، احادیث طیبہ کو دیکھیں، اکابر کے فرامین کو دیکھیں، ہر عالم نے الگ الگ انداز سے اپنے اپنے نذرانہ عقیدت پیش کیے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیش کیا؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ اچھا پتہ ہے آپ تو شاعر نہیں ہیں، نہ میں شاعر ہوں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کہہ رہا تھا کہ جو شاعر ہیں نا، جو شاعر ہیں اہل فن، انہوں نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کے بارے میں بڑا عجیب فیصلہ کیا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شعر میں مبالغے کا شائبہ تک نہیں ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ زندگی آ گئی رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جگل، آیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دیول۔ قاری عبدالحی عابد رحمت اللہ علیہ، اپنے اپنے مقدر دی ہوندی جگل، آیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دیول، جڑی ڈاچی نہ سکدی سی ایک قدم وی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔